جہاں خاک اڑتی ہے وہاں لاشیں بولتی ہیں، اور جب طاقت غرور بن جائے تو امن کا گلا گھٹتا ہے۔ ادب عرض ہے ناظرین، یہ کوئی معمولی خبر نہیں، یہ ہے اس طوفان کا آغاز جس میں داؤ پر ہے ملکوں کی تقدیریں، امتوں کی عزت اور انسانیت کی بقا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز 110 اور میں ہوں آپ کا میزبان علی احمد۔ یہ کوئی عام مائک نہیں، یہ آپ کی آواز ہے جو تجارت نہیں انقلاب سناتی ہے۔ جہاں لوگ جھوٹ کو سچ بنا دیتے ہیں وہاں سے اٹھتی ہے ایک سچی آواز، مائک نہیں بغاوت ہے یہ۔ آج ہم بات کریں گے اس سیاسی جوالا مکھی کی جو ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان پھر سے بھڑک چکا ہے۔ چوتھے دور کی بات جو 3 مئی کو ہونا تھا ملتوی کر دیا گیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ عمان کی درخواست پر ہوا، جبکہ امریکہ کہا کہ اس نے اس بیٹھک کی تصدیق ہی نہیں کی تھی۔ ایران امریکہ ایٹمک ڈیل لگ بھگ ختم ہو چکا ہے۔ میں اس نیوز کا شروعات ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کے اس بیان سے کرنا چاہتا ہوں جس کی پیشن گوئی انہوں نے پہلے ہی کر دی تھی۔ ایران امریکہ نیوکلیئر مذاکرات سے پہلے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی نے کہا تھا، ہم ان بات چیتوں کو لے کر نہ زیادہ پر امید ہیں اور نہ ہی مایوس۔ ہاں، ہمیں امریکہ کی نیت پر شک ہے، لیکن اپنے ملک کی صلاحیت قابلیت پر ہمیں پورا اعتماد ہے۔ خامنائی نے واضح طور پر کہا، اسپشٹ کیا کہ امریکہ کی مانگیں صرف ایران کے ایٹمی پرمانو پروگرام تک محدود سمیت نہیں رہے گا، بلکہ وہ ایران کی دفاعی یعنی کہ ڈیفنس طاقت اور علاقائی اثر کو بھی کمزور کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے حکومت سے کہا کہ ملک کے آنترک مسائل مدعے کو ان گفتگو کے بیچ میں نہ جوڑا جائے، یعنی امریکہ سے بات چیت ہو مگر ایران اپنے اصولوں مفادات ہتوں سے سمجھوتا نہ کرے۔ ہم بات کریں گے ایران اور امریکہ کے درمیان چل رہے ایٹمک ڈیل کی، جو اب ایک نازک موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ امریکہ اور ایران کی ایٹمک ڈیل اب خطرے میں ہے۔ کیوں ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ امریکہ نے اسرائیل کے پریشر میں آ کر نئی شرطیں لگائی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اپنے بیلسٹک میزائل کارکرم کو پوری طرح بند کر دے، خاص کر وہ میزائلیں جو نیوکلیئر ہتھیاروں لے جانے میں سکچم ہے، قابلیت رکھتا ہے۔ یہ شرط اس لیے جوڑی گئی ہے کیونکہ امریکہ کو ڈر ہے کہ ایران ان میزائلوں کے ذریعے پرمانو ہتھیاروں کو دور تک پہنچا سکتا ہے۔ امریکہ یہ بھی مانگ کر رہا ہے کہ اسے ایران کے سبھی نیوکلیئر سائٹس یہاں تک کہ ملٹری بیس پر بھی جب چاہے تب نریکشن یا تفتیش کا ادھیکار ملے۔ یہ مانگ اس لیے ہے تاکہ ایران کسی بھی گپت یعنی پوشیدہ پرمانو گتیویدھیوں کو انجام نہ دے سکے۔ امریکہ کا سخت رویہ سامنے آیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کو اپنے تمام پرمانو کارکرموں کو مکمل طور پر بند کر دینا چاہیے۔ واشنگٹن یہ بھی چاہ رہا ہے کہ ایران اگر اپنی قومی ضرورتوں کے لیے کسی قسم کی پرمانو ارجا چاہیے بھی تو وہ اسے دوسرے ملکوں سے امپورٹ کر کے پورا کرے۔ امریکہ کی شرط یہ ہے کہ ایران خود کوئی ایسا پروگرام نہ چلائے جس سے وہ بم یا کسی قسم کا ایٹمک ہتھیار بنا سکے۔ امریکہ کی مانگ ہے کہ ایران حزب اللہ، ہوتھی اور دوسرے شیعہ گروپ کی مدد نہ کرے، نہ پیسہ دے نہ ہتھیار دے۔ AIAE کو فل اجازت ہو۔ امریکہ چاہتا ہے کہ دنیا کی نیوکلیئر ایجنسی IAEA
کو ایران کے ہر پلانٹ کا انسپیکشن کرنے کی کھلی چھوٹ ہو۔ اگر ایران ڈیل توڑتا ہے تو فوراً اس پر دوبارہ سخت پابندیاں لگائی جا سکے۔ ایران نے اس شرطوں کو سختی سے نکار دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میزائل پروگرام اس کی دفاع یعنی کہ ڈیفنس سے جڑا معاملہ ہے۔ پہلے پابندیاں ہٹائی جائیں، پھر کوئی قدم اٹھایا جائے گا۔ برابری اور عزت کے ساتھ بات چیت کی جائے گی۔ صرف نیوکلیر مسئلے پر بات ہوگی، میزائل پروگرام پر یا چھیتری سیاست پر نہیں۔ اور امریکہ کو اس کی ملٹری سائٹس پر داخلہ ہونے کی اجازت دینا ان کی خود مختاری کے خلاف ہے، اور ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، ایران نے صاف لفظوں میں کہا ہے، اگر کوئی ملک ہماری سرزمین پر حملہ کرتا ہے تو ہم تیل اویو سے لے کر واشنگٹن تک جواب دیں گے۔ ایران کی IRGC نے میزائلوں کے ذریعے کھلی چنوتی دی ہے۔ خیبر شکن، فتح 110 اور صحاب 3 جیسی لمبی دوری کی میزائلیں اب تعینات ہے۔ حال ہی میں ایران نے بنکروں اور فوجی اڈوں کی تصویر جاری کی ہے، جن میں میزائل لانچنگ سسٹم، ڈرون اسکواڈ اور ٹینک صاف دکھائی دیتے ہیں۔ ایران نے 3000 کلومیٹر رینج کی میزائلیں بھی تیار رکھی ہے، جو اسرائیل کو سیدھا نشانہ بنا سکتی ہے۔ اسرائیل کی کیا بھومکا ہے؟ اسرائیل نے امریکہ پر دباؤ ڈالا ہے کہ ایران کے خلاف سخت فوجی کارروائی کی جائے، لیکن راشٹرپتی ٹرمپ نے ڈپلومیسی کو ترجیح دی۔ اسرائیل کے پردھان منتری نیتن یاہو نے امریکہ کے پورو راشٹرپتی اور سرکشا صلاح کار مائک ولسن سے گپت بات چیت کی، جس سے ٹرمپ ناراض ہو گئے اور ولسن کو برخاست کر دیا گیا۔ اس سے جنگ کا خطرہ کافی بڑھ چکا ہے۔ اگر ڈیل ناکام ہوتی ہے تو مدھیہ پور میں جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ایران بھی جنگ کی تیاری زور و شور سے کر رہا ہے۔ ایران حال ہی میں سکھوئی 35 لڑاکو ومان روس سے حاصل کیے ہیں، اور روس تتھا چین نے ایران کو سمرتھن دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سوشل میڈیا میں چرچا ہے کہ ایران کے پاس ایٹمک پاور موجود ہے، یا کم سے کم اس کی سینی صلاحیت اتنی ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے ٹھکانوں پر حملہ کر سکے۔ دنیا پہلے ہی کئی جنگوں میں الجھی ہوئی ہے۔ روس یوکرین سنگھرش کر رہا ہے، اسرائیل حماس میں جنگ ہے، اور بھارت پاک میں بیچ کافی تناؤ ہے۔ اگر ایران امریکہ ڈیل ناکامیاب ہوتی ہے تو یہ عالمی سطح پر ایک نئی جنگ کی ابتدا ہو جائے گی۔ اس درمیان اسرائیل نے ایک بار پھر صاف کر دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ ایران کو جوہری ہتھیار یعنی ایٹمک ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے دوبارہ حماقت کی تو دوسرا مرحلہ اور زیادہ شدید ہوگا۔ ایران کے سینئر مشیر کمال خروجی نے ایک اہم بیان دیتے ہوئے اشارہ کیا کہ اگر ملک کا وجود سے جڑا کوئی بڑا خطرہ محسوس ہوا تو ایران اپنی جوہری یعنی پرمانو حاصل کرنے کی پالیسی پر دوبارہ غور و فکر کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو اپریل تک کا الٹیمیٹ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ایران نے اپنے جوہری پروگرام پر روک نہیں لگائی تو امریکہ سینک کارروائی یعنی فوجی کارروائی سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہیں امریکہ کا رویہ اب بھی دوہرے معیار والا ہے۔ ایک طرف وہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے اور دوسری طرف امن کا دکھاوا کرتا ہے۔ امریکہ کا یہ دوہرا کردار ہے۔ امریکہ ایک طرف کہتا ہے ہم جنگ نہیں چاہتے، بات سے مسئلہ حل ہونا چاہیے، مگر دوسری طرف
सैनिक कार्रवाई यानी फौजी कार्रवाई करने की धमकी देता है और सख्त पाबंदी लगाता आ रहा है और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेज रहा है। खाड़ी में F-35 और B बंकर 52 बम वर्षक प्लेन तैनात कर रहा है और ईरान के जंगी ठिकानों की निगरानी के लिए सैटेलाइट बढ़ा चुका है। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी विल्कन का बयान आया है, अगर ईरान ने किसी मुल्क पर हमला किया तो नतीजा भुगतेगा। यह दोहरी पॉलिसी अमन के नाम पर जंग की तैयारी है। वहीं दूसरी ओर रूस ने भी ऐलान किया है कि अगर ईरान पर बेबुनियाद हमला हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। रूस पहले ही S-300 और S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम ईरान को दे चुका है। साथ ही डिफेंस डील और तेल व्यापार के जरिए ईरान के साथ मजबूत रिश्ता बना चुका है। इसका मतलब है अगर अमेरिका और इजराइल हमला करते हैं तो रूस एक बैक चैनल वार की हालत में आ जाएगा। यह बयानों का तबादला उस माहौल में हो रहा है जब मिडिल ईस्ट पहले ही तनाव और जंग के खतरों से घिरा हुआ है। भारत के लिए ये जंग एक बड़ा खतरा बन सकती है। खाड़ी देशों में 70 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और अगर नौसेना को भेजना पड़ा तो भारत पर दबाव और बढ़ेगा। भारत ने अभी तक शांति की अपील की है, मगर ज़मीन पर हलचल तेज है। अगर कल जंग छिड़ गई तो ना फिलिस्तीन बचेगा, ना तेल अवीव, ना यरूशलेम, बस बचेगा तो खामोश आसमान और राख के नीचे दबी इंसानियत। ये वक्त की वो सच्चाई है जो हमारे सामने स्याह साया बनकर खड़ी है। ईरान तैयार है, इजराइल बेकरार है, अमेरिका दोहरी चालें चल रहा है और हम तमाशबीन बन बैठे हैं। खामोशी भी एक साजिश है जब जुल्म का मुकाबला ना किया जाए। आज ज़रूरत है उम्मत की एकजुटता की, अवाम की आवाज़ की और सबसे बढ़कर हिम्मत की, हुकार की। वो जो कहते हैं अमन से बड़ा कुछ नहीं, आज उनकी बंदूकें बोल रही हैं। अब सवाल ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कि जब ये जंग होगी तो क्या हम हक के साथ खड़े होंगे या फिर कुर्सियों पे बैठे डरते रहेंगे। आपकी आवाज़ 110 उन तमाम लोगों की आवाज़ है जो सच के लिए मर मिटते हैं, जो डर को ललकारते हैं और जो जंग नहीं इंसाफ के हामी हैं। हम वो आवाज़ हैं जो सच को कैमरे में कैद नहीं करते, दुनिया को आईना दिखाते हैं। तो सवाल ये है, क्या दुनिया फिर से एक वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रही है? क्या इस बार सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि इंसानियत दफन होगी? क्या हम फिर से चुप रहेंगे या अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे? मैं अली अहमद आपसे यही कहूँगा, जुल्म चाहे कहीं भी हो, अगर आप खामोश हैं तो जालिम के साथ खड़े हैं। और वक्त है कि आप भी सोचें, बोलें और आवाज़ उठाएं। तो ये थी आज की ख़ास रिपोर्ट। हम दुआ करते हैं कि बातचीत के रास्ते खुले रहें और दुनिया एक और जंग से बची रहे। मैं हूँ अली अहमद और आप देख रहे थे आपकी आवाज़ 110। जंग किसी मसले का हल नहीं होता, मगर जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो आवाज़ बनना पड़ता है। आपकी आवाज़ 110 जो डर को ललकारते हैं और जो जंग नहीं इंसाफ के हामी हैं। हम वो आवाज़ हैं जो सच को कैमरे में कैद नहीं करते, दुनिया को आईना दिखाते हैं। तो सवाल ये है, क्या दुनिया फिर से एक वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रही है? क्या इस बार सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि इंसानियत दफन होगी?
کیا ہم پھر سے چپ رہیں گے یا اپنی آواز بلند کریں گے؟ میں علی احمد آپ سے ہی کہوں گا، ظلم چاہے کہیں بھی ہو، اگر آپ خاموش ہیں تو ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب وقت ہے کہ آپ بھی سوچیں، بولیں اور آواز اٹھائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ہم سچ کی لاؤ ہیں، ہواؤں سے کیا ڈریں، ہر جھوٹ کے اندھیرے میں ہم ہی تو سویرا بھریں۔